بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں خدا کے نام سے تو شروع کریں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں وہ انسان جو انسانوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے وہ دراصل رب کے ساتھ بھی رابطے میں رہتا ہے. اور یہی میرے خیال میں ہمارا اگر عمل رہے گا تو ہم اے آئی کی دنیا میں سب کو سلام بھی کریں گے اور محسوس بھی کریں گے. ہم کتنے بھی ابھی میں آپ کو خالد صاحب کو میں ویلکم اس لیے کرتی ہوں چونکہ انہوں نے جس انداز سے مولانا ظفر علی خان، جنہوں نے ادب میں اور صحافت میں اتنا بڑا نام، اس تنظیم کو لے کے ہمارے جیسے جو علم و ادب کے اندر ہی رہتے ہیں، ہمارا آربٹ ہی وہی ہے، اور ہم بھی بھول جاتے ہیں اپنے ان بڑے لوگوں کو، ان ناموں کو. تو ان کو زندہ رکھنے کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ہم ان کے عملی طور پر جو کام ہے ان کو زندہ رکھیں، چونکہ آپ کی میٹا فزیکل فارم ہی زندہ رہتی ہے. آج میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں بتا ہی نہیں سکتی، بخار تھا 104، لیکن چونکہ میرا سفر یہ خود شناسی کا تھا اور مجھے پہنچنا تھا، تو رب نے مجھے اتنی طاقت دی اور میں اس کو بالکل پوسٹ پون نہیں کرنا چاہتی تھی. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم بات انفارمل اس لیے کریں، میرے سے جو ہم کبھی بھی نہ یہ سمجھیں. خود شناسی کا سب سے بڑا میں اوور دا ایئرس وٹ آئی لرن لائک ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ہم سب سے زیادہ معتبر ہیں. وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سے بڑے معتبر ہیں. تو آج جو محفل میں بیٹھے ہیں، میں ان لوگوں کو اگر میں ان کا ذکر کروں، ایک ایک شخص کو اگر شروع سے لے کے آخر تک، تو وہ میرے سے زیادہ با علم لوگ ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ مجھ کو سننے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. اس میں نوجوان ہیں، اس میں سب لوگ ہیں. اور خود شناسی کے سب یقین مانے، میں اس کے اوپر بہت لیکچرز دیے ہیں ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی میں، اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو مل جائیں گے. لیکن وہ باتیں کرنے کی وہ ٹھیک ہے، ایک آرکائیول طور پہ ہم ضرور کریں. ہم کسی کو سر سید احمد خان کو سنیں، ہم اپنے اسرار صاحب کو سنیں، ہم ہمارے بڑے واصف صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، واصف علی واصف، ان کو سنیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود ہم وہ ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں. ہم عملی طور پر کیا ہیں؟ خود شناسی کا سفر ہمارے اس تھاٹ کے پرندے سے شروع ضرور ہوتا ہے، جو خیال ہے جس کو ہم ہر وقت پرواز کرتا دیکھتے ہیں، لیکن اس کی پرواز کو ہم کہاں پہ ایلیویٹ کرتے ہیں، اس کو کہاں پر ہم کریکٹ کرتے ہیں. یہی ہمارا خود شناسی کا سفر شروع ہوتا ہے. بہت عام سی بات ہے، خود شناسی کیا ہے؟ آئیڈینٹی؟ نو، آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اے آئیڈینٹی. آئیڈینٹی کیا ہے؟ آج کل کے دور میں ہماری آئیڈینٹی، ہم انٹرنیٹ پہ اپنی آئیڈینٹی قائم کریں گے اپنے نام کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، نیشنلزم کے ساتھ. نو، وی آر مسلمز. نو، وی آر ہیومنز. یس، بٹ اف وی آر ہیومن، دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ کیا ہم انسان ہیں؟ آپ کو انسان کون بناتا ہے؟ میرا ابھی یہ بلکہ ایک روز پہلے ایک انٹرویو کسی نے کیا، اس دن میں نے بات تو کچھ ہم نے اور کرنی تھی، پنجابی کا پروگرام تھا. میں نے کہا نہیں، ہم تو اولاد پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو جنت میں کون لے کے جاتا ہے؟ آپ کو جنت میں آپ کی اولاد لے کے جاتی ہے، چونکہ وہ آپ کے اندر وہ خیر لے آتی ہے، اتنا آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیتی ہے کہ جو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. چونکہ رب کا ایک نظام ہے، وہ نظام ایسا ہے کہ آپ کو جب اولاد دیتا ہے تو پھر آپ کے اندر وہ کائنڈنس آ جاتی ہے، آپ کے اندر وہ ہارنس آ جاتا ہے جو دنیا میں والدین تو آپ کے ساتھ محبت ہی کرتے ہیں. ایک اولاد ایک واحد رشتہ ہوتا ہے جو آپ آخری دم تک اس کے لیے دعا اور خیر کا کلمہ پڑھتے رہتے ہیں. وہ آپ کو کچھ بھی کہتی رہے، آپ اولاد کے لیے خیر مانگتے ہیں. تو وہ آپ کی خود شناسی کا ایک سب سے بڑا نظام ہے، جو عدل کا نظام ہے، جس کے اندر خیر ہے. چونکہ ہماری خود شناسی ایک یہ نہیں ہے کہ ہم ایک منزل مل گئی، ہمیں یہ کام مل گیا، دیٹس اوور. ہمیں خود شناسی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیا واٹس یور صلاحیت. نو، اٹس ناٹ خود شناسی. ٹو میری اپنی فلاسفی یہی ہے، جو میں نے اپنی کتابوں میں بھی، ابھی بلکہ میری نئی کتاب آئی ہے، اس میں نے اس کا جو پیش لفظ یہی لکھا ہے، بازیافت.
تو ہم تو ہر وقت اپنے آپ کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اپنی یاد کو تلاش کرتے ہیں، اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں. یقین مانیں ہم اتنا بدل جاتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی میرے ایک دوست نے مجھے کہا بھینا میں نے تو تمہیں پہچانا ہی نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے انہوں نے میری اس باڈی کو دیکھا جو فزیکل ہے، اس نے میری ایلیویٹڈ باڈی کو نہیں دیکھا وچ از ٹو مچ ہائر دین دیٹ. وہ پتلی پتنگ سی نازک سی لڑکی نہیں. بیکاز وی ہیو 3 باڈی، اسپرچل باڈی، ہماری کانشیس باڈی اینڈ ہماری فزیکل. یہ باڈی تو ہماری یہیں مٹی میں مٹی ہو جائے گی. ایکچولی دا مین ایسنس از آور کانشیس باڈی وچ وی ہیو ٹو ایلیویٹڈ. وہ ایلیویشن تب ہوگا جب ہمارا انسان کے تھرو اس رب سے رابطہ قائم ہو جائے. وہ ہوتا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میرا رابطہ ہے یا کسی بارش شخص کا رابطہ ہے یا کوئی کسی فارم میں. وہ ہمارے فزیکل فینوٹیپیکل فارمس ہیں، وہ ہم کیسے بھی بنا لیں. ایکچولی ہمارا رابطہ وہ ہے جو ہمارا اپنے آپ سے رابطہ ہے. جب ہم رک کر اور اپنے لیے، وہ واصف صاحب ایک بات بڑی اچھی کہا کرتے تھے، جو کام چلنے سے نہ ہو تو وہ رکنے سے ہو جاتا ہے. تو جب وہ کام رکنے سے ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ رک جائیں. رکنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر وہ صبر اور خیر کا وہ کلمہ لے آئیں اور اپنے اندر آرزو کو ضرور زندہ رکھیں، لیکن تمنا کا پرندہ جو ہے اس کو پرواز کرنے دیں، لیکن اس کے ساتھ خود نہ پرواز کریں. اس کی میٹیریل ایسنس کو نہ سمجھیں بلکہ اس کی اسپرچول ایسنس کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کیجیے. ہمیں پتہ ہے ڈے کارڈ ہمارا فلاسفر تھا، کوجیٹو ارگو سم کہتا کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم. میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. اچھا میں کیا سوچتا ہوں؟ ہمارا خیال کیا ہے؟ ہمارا خیال وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں یا ہمارا خیال وہ ہے جو ہم کرنا چاہتے تھے؟ خیال کی بھی دیکھیں کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ہم کون سا خیال کی بات کرتے ہیں جو ہم نے بنا کے خیال کو. سائنسدان اور صوفی میں بڑا لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، چونکہ میرا سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے اور فلاسفی اینڈ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ، تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں سائنس اور صوفی میں کیا فرق ہے. میں تو یہ کہتی ہوں ایک تو ایمان کی ڈگری ہے اور دوسری ہماری جو ہے وہ یقین ہے. یقین میں آپ کو پروف ہوتا ہے، فیکٹرز ہوتے ہیں، دیٹ از سائنس. اور ایمان میں تو ہم پروف ہی نہیں کر سکتے چونکہ وہ لامحدود ہے. جب لامحدود ہے، احد ہے جس کی ڈیفینیشن، تو وہ تو ہم پروف ہی نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ہمیں سرینڈرنگ از دا فرسٹ تھنگ. ہمیں اپنے آپ کو سرینڈر کرنا ہے اور اس کے اندر داخل ہونا ہے. وہ سرینڈرنگ مینس بائی کل اپنے آپ کو مکمل طور پر. ہم باہر سے دیکھیں، ہم بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے بہت نیکی کے کام کرتے ہیں. بہت زیادہ میں دیکھتی ہوں عام طور پر ایک رواج آ گیا کہ آپ عمرہ کرنے روز لوگ جاتے ہیں. اور میرا ایک دوست کہنے لگا میں عمرہ کرنے گیا تو بہت ایک غلط کام ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بہت بڑے افسر تھے ہمارے دفتر اردو سائنس بورڈ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ میں نے شیطان کو کنکریاں صحیح طور پہ نہیں لگی. اچھا انہوں نے ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا. اب ظاہر ہے ہم اشفاق صاحب کے زمانے کے لوگ ہیں، تلقین شاہ جو پروگرام تھا اس میں بھی کام کیا سب کچھ. اب ہمارا وہ ایک ہماری تربیت ان لوگوں میں ہوئی. اب جب میں نے کہا ہمارے گرد اتنے شیطان بیٹھے ہیں اب یہاں مار لیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیز آر ہمارے میٹافورز ہیں جو ہمیں ہمارے ہدایت کے نظام میں. ہمارا مذہب بھی وہ ہمیں ہدایت وہ دیتا ہے کہ نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے. ہمیں ایکچولی کرنا کیا ہے؟ ابھی بڑے لوگ سوال ایک ہی اٹھاتے ہیں. آج کا برننگ کویسچن ہے اے آئی. آف کورس ہر بندہ پریشان ہے، ہر شخص. ہمارے ہاں ابھی اس حد تک ہم نے اس کو قبول نہیں کیا چونکہ 2-3 چیزیں ہیں. پہلے تو ایکسیپٹنس نہیں ہوئی، پھر ہم تذبذب میں رہے بنا کے. یہ کوئی آج کے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جین زی والے یا الفا والے یا ابھی جو بیٹا کے بچے ہیں جو ہمارے گرینڈ کڈز ہیں، وہ جو کہ آج پیدا ہو رہے ہیں یا کل ہونے والے ہیں، انہوں نے نہیں اس کو بنایا. اس کو بنانے والے یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت گرے بالوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں بھی ان میں شامل ہوں. جی بالکل، ملینیمز، بومرز. ایکچولی یہ پلیٹ فارم انہوں نے سجایا ہے. تو پریشانی کا ہے کی ہے؟ پریشانی تو ہے ہی نہیں ہے. اور لیکن مزے کی بات وہ ہے کہ ان کو چلانا بھی نہیں آتا اس نظام کو جو بنا چکے ہیں. لیکن اب کیا بات ہے، اب اپنے کیا ہم خیال کو بلند کریں اپنی خود. اگر ہم تحمل سے بیٹھ کر سوچیں کہ یہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے کیا یہ ہماری بہتری کے لیے ہے
یا ہماری آگے تباہی آنے والی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، چونکہ میں نے خود شناسی کو یوں نہیں کرنا کہ ہم رب، دیکھیں ایک چیز تو اٹل ہے، دیٹ از وی ہیو ٹو سرینڈر. آپ انسان رب سے پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اینڈ یو ہیو ٹو گیو فیتھ ٹورڈز یور سراؤنڈنگس. اور سراؤنڈنگ میں ہمارے چرند پرند بھی ہیں، ماحول بھی ہے، اور ساتھ میں ہمارے پاس انسان بھی ہیں. انسانوں کے تھرو آپ خدا تک پہنچیں تو رب آپ کی قبولیت کرتا ہے. آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں، آپ کتنے حج کر لیں، آپ کا رویہ، آپ نارسسٹ ہوں گے، آپ ایسا زمانے میں ظلم کریں گے، یقین مانے قبولیت نہیں، آپ کا اندر ہی کلیئر نہیں ہوگا. رب تو شاید معاف کر ہی دے کسی نہ کسی فارم میں، کوئی نہ کوئی ہماری، ظاہر ہے وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمارا جب کانشیس ہی کلیئر نہیں ہوگا تو بات تو وہاں پہ بنتی ہے. تو جب ہمارا کانشیس کلیئر ہو، ہم اندر سے اطلاع آتی ہے کہ اب ہم کلین ہیں، ایسے ہی کلین ہیں جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. جان لاک کہتا تھا بلینک سلیٹ، تو وہ بلینک سلیٹ جو ہے اس کے اوپر کچھ بھی لکھ لیں. تو جب ہمارا کانشیس، ہماری روح اس طرح صاف ہو جائے جیسے ایک بچے کی روح صاف ہے، تو پھر سمجھیں ہم اپنی خود شناسی کے سفر پر چل رہے ہیں. اور وہ سفر جو ہے وہ منزل کی تلاش نہیں ہوتا، کبھی بھی ہم منزلوں تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں، ہم تو منزلوں کے مسافر ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بازیافت میں سے ایک اپنا چھوٹا سا پیراگراف پڑھ دوں. ڈاکٹر صاحب آپ اگر خالد صاحب اجازت دیں اس کو تو. جی. زندگی اور موت میں بھی انسان صرف زندگی کو دیکھتا ہے اور تصور کرتا ہے. موت سے پہلے کی زندگی، موت سے بعد بھی زندگی کے تصور میں موت کو چاروں ناچار قبول کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں. اگر میں کہوں موت زندگی کا ایک دروازہ ہے، یا جیسے زندگی ڈوری کے دو سرے ہوں اور درمیان میں موت، ایسے میں شاید بات سمجھ میں آ جائے. جاپانی اگر شینی گامی کر لیں تو اس میں اپنی مرضی یا قصد بھی شامل ہے. ایسی موت ان کے لیے بہادری کی علامت ہے کہ وہ شخص خود اس وقت کا تعین کرتا ہے. اب یہ میری نئی کتاب ہیروشیما کے آنسو ہیں، اس میں سے میں نے اس لیے پڑھا کہ یہ کتاب ابھی خالد صاحب کھول رہے تھے تو مجھے ابھی خیال آیا کہ وہ اپنے خودکشی جب کرتا ہے، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مارتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے اس ارادے کو تکمیل کر دیتا ہے. لیکن ان کی تہذیب اور ان کا کلچر ہے اس کو بہادری کی علامت کہتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، چونکہ آپ نے اس طاقت کو، اس انرجی کو ویسٹ کر دیا جو آپ کو ملی ہوئی تھی، اس نفس کی. دیکھیں ہمیں اپنے نفس، بڑے موذی کو دے مارا، نفس امارہ کو کر مارا. ہم نے اگر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا تو ہم نے ساری چیزوں پہ کنٹرول ہو گیا. ہمیں کسی دولت کی، آپ کو پتہ ہے کہ 55 کے بعد ایک بہت بڑی چینج آتی ہے انسانوں میں، وہ ہمارا گیونگ اینڈ کا اینڈ آ جاتا ہے. پھر پہلے ہم چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، مٹیریلز، پھر ہم ان کو واپس کرتے ہیں. کتنا خوبصورت نظام ہے. پہلے ہم صبح سے لے کے شام تک اسی تگودوں میں رہتے ہیں، کہاں سے پیسے آئیں، دولت آئے، ڈالرز آئیں یا روپے آئیں یا جو بھی ہماری کرنسی ہے وہ آئے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار ان کو جن کا ہے ان کو واپس کرو، بچوں کو دو، غریبوں کو دو، جو ہماری خدمت گزار ہیں ان کو دیں تاکہ ہمارا آخری وقت صحیح گزرے. پھر آپ کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کا وہ وقت جو آپ نے اپنے ساتھ گزارنا ہے. اس لیے اگر یہ ہم اپنے وقت کی اہمیت اور اپنے ساتھ وقت گزارنے کی اہمیت کو شروع سے ہی سمجھتے رہیں تو پھر ہمارے اوپر وہ دائرہ تنگ نہیں ہوگا جو کہ آج کی دنیا میں ہمیں احساس ہو رہا ہے. آج کی دنیا میں انسان کتنا تنہا ہو چکا ہے، انسان تنہائیوں کا شکار ہو کر رہ گیا ہے. اب ہم ہر شخص اپنے ان گیجٹس کے ساتھ مصروف ہے، چونکہ یہ ہمارے ساتھی بنے ہوئے ہیں. ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ گیجٹس جو ہیں یہ آپ کے لائک جیون ساتھی بن جائیں گے. ہم نے کہا یہ بھی ہوگا. وہ کہتے ہیں اس لیے چونکہ آپ کو کسی شخص کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لیکن ایسے میں کیا ہوگا؟ کیا ان کے اندر وہ احساس ہوگا؟ کیا ہماری کانشیس ڈیلیجنس اس میں آ سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، چونکہ ہم نے اپنے شعور کو تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی تخلیق کر دی. چونکہ دیکھیں تخلیق نے تخلیق کیے،
یہ ہمارے شعور نے، وہ جو ہمارا تھا کانشیسنیس، اس نے اس چیز کو بنایا ہے. چونکہ میرا سارا سوال اسی ٹاپک پہ اس لیے آتا ہے بار بار، چونکہ ہم اگر ریلیونس نہیں ہوگا آج کے زمانے میں تو اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کا بچہ، آج کا نوجوان، آج کا ہر ایج کا شخص ایک ہی بات کرتا ہے کہ آگے انسانوں کا کیا ہونے والا ہے. دیکھیں، ایک طرف آفات آ رہی ہیں، ایک طرف ہم ایک دوسرے سے بے بہر، اتنے زیادہ ہم روڈ ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر نہیں سننی تو پھر ہم سائڈ بدل کے کہتے ہیں اپنے آپ سے کام رکھیں، کسی سے رابطہ ہی نہ رکھیں. رابطہ رکھنا اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ اتنا ہی اہم ہے جتنا اپنے ساتھ رکھنا. چونکہ جب ہم انفرادی طور پر اپنی ترقی چاہتے ہیں تو پھر ہم اگر اجتماعی ترقی کی بھی بات کریں تو اس کی مثال اسی قطرے کی طرح ہے جیسے ایک قطرہ سمندر میں پڑا ہوا ہے. تو وہ قطرہ جو ہے وہ سمندر میں آ گیا. پہلے وہ باہر تھا، باہر وہ ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا ایک پانی کا قطرہ تھا. وہ سمندر میں پہنچا، وہ کیا بنا؟ وہ موتی بن گیا. وہ اس کی آخرت بدل گئی، اس کی حیت چینج ہو گئی، چونکہ وہ اجتماعیت کے اندر آ چکا. وہ جب ہم اجتماعیت میں آ جاتے ہیں تو پھر ہماری حیثیت زیادہ بڑی ہوتی ہے. ہم ہمیشہ انڈیویژول ترقی کو دیکھتے ہیں، ہم نے کبھی اجتماعی ترقی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی. یقین مانیں، جب ہم اجتماعی ترقی کا سوچتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تو جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو چکا، ہر شخص اپنے اپنے گھر میں رہ رہا ہے. تبھی تو افراتفری کتنی زیادہ ہے ہمارے معاشروں میں، پوری نہیں ہو رہی. دے ڈونٹ میٹ دیئر اینڈس. ہر شخص پریشان ہے کہ ہم اپنے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. ایک زمانہ تھا ہمارے اندر ایک بہت بڑوں کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ رہنے کا رواج تھا. چونکہ ہم ایک گھر میں رہتے تھے، وہ چھوٹا گھر بھی ہمارے لیے بہت بڑے ہوتے تھے. اب جو ہیں والدین کو بھی آپ نے ویکینڈ پہ ملنا ہے یا مہینے میں 2 دفعہ ملنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اگر اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو بھی ملنا ہے تو وہ بھی آپ نے سوچ سمجھ کے ملنا ہے کہ جس سے مجھے منفعت ہو. چونکہ ہماری زندگی کے جتنے بھی ہمارے تعلق ہیں، وہ غیر سے ہوں یا اپنے سے ہوں، وہ منفعت کے رستے سے ہی گزر کے ہوتے ہیں. چونکہ ہم نے انسان سے انسان ور جب بننا سیکھ لیں گے تب ہم ایلیویٹ کریں گے اپنی اس سوچ کو، اپنی اس اخلاص کو جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. چونکہ رب بھی چاہتا تھا کہ میری پہچان کرو، اور وہ اپنی پہچان انسانوں کے ذریعے ہی کروائی. اس نے جو بھی اپنا پیغام دیا اپنی کائنات کے ظہور میں اور انسانوں کی شکل میں اس کو دیا. اس کے لیے ظاہر ہے میرے سے زیادہ بہترین باتوں کو آپ سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ آج کی دنیا میں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، چونکہ اس وقت دیکھیں دنیا ڈفرینٹ بلاکس میں کٹ کے رہ گئی ہے. اسلامک بلاکس نہیں ہے، بلکہ سوشلسٹ بلاک نہیں ہے، ڈیموکریٹک بلاکس نہیں ہے، کیپٹلزم نہیں ہے، یہ کوئی چیزیں اب نہیں ہیں. اب انسان 2 بلاکس میں ہے، سائنٹیفک اینڈ نان سائنٹیفک. جب ہم نان سائنٹیفک کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب جو ہے وہ ہمارا کور ایلیمنٹ آف دا سوسائٹی ہے. معاشروں کی دین کا ایک ایسا رجحان ہے کہ وہ آپ کو ایک نظم و ضبط، ایک دائرے میں رہنے کے لیے آپ کو ملتا ہے. وہ آپ کو دیا ہی اسی لیے گیا ہے کہ آپ نے اس دائرے میں رہ کے اپنے آپ کو زندگی گزارنی ہے. اب جب آپ اس دائرے میں آ گئے، آپ زندگی کے اندر رہ رہے ہیں، تو آپ کی 3 چیزیں ہیں. ہم نے خوش رہنا ہے، اب ہمیں خوشی کہاں سے مل سکتی ہے؟ دوسری بات ہے، ہمارے 3 سوال ہوتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کہاں جائیں گے اور ہم کہاں سے آئے ہیں. ایک بڑا عام سا سوال، ہر شخص، ہر بچے سے لے کے بڑوں تک کا، آخری دم تک، آج تک ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں. یقین مانیں، جب ہم خود شناسی کے سفر پر چلے جاتے ہیں نا، مطلب اس سفر پر گامزن ہونا ہے. ہمیں ضروری نہیں ہے اس کے سفر کو مکمل تو ہوتا ہی نہیں ہے سفر، چونکہ یہ سفر تو آپ کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہاں پر آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ سارے سوالوں کے جواب آپ کے اندر سے آنے لگتے ہیں. تو اس کے لیے میں اپنے پیراٹاکس میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیں چاہیے یہی کہ اپنے اندر نفس مطمئنہ کو ایسے شامل رکھیں جیسے اپنی جسم میں اپنی روح کو سمجھتے ہیں.
اب آپ کو کوئی شخص کچھ بھی کہہ رہا ہو، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کو کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ آپ کے بعد دنیا فنا ہونے والی ہے، آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، چونکہ آپ کا سب سے پہلے اس ذات کے اوپر یقین، اور اس کے بعد آپ کا اپنے اندر یقین. چونکہ آپ کو اپنی خودی، اپنی صلاحیتوں کے اوپر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جس رب نے اپنی اسیملیشن آف گاڈ، یعنی اپنے ہی رنگ میں رب نے آپ کو بنایا، تو وہ جو آپ کو صلاحیت ملی ہے اس کے اوپر یوں یقین رکھیے جیسے کہ آپ رب کے سامنے کھڑے ہیں. ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اگر ہم تشکر کی شرط پہ کھڑے ہو کر دعا مانگیں تو قبول ہوتی ہیں. چونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں، 3 اصول ہیں اس کے کہ ہم جب شکر ادا کریں اس کے بعد جو ہمارے دعائوں کی قبولیت ہوتی ہے وہ ہے جو کہ ہمیں نفس کی مطمئن ہونے کی ہمیں نوید ملتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے اس دور میں اگر ہمارے اس سیشن کے بعد ہمارے پاس سوالات ہوں، اس کے اوپر زیادہ میں بہتر بات کر سکوں گی. ویسے تو میں نے پورا اپنا لیکچر میرا تیار تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مجھے رات بھی، کل بھی 104 اور ابھی بھی پسینے آ رہے ہیں، بخار ہوا ہوا ہے. لیکن چونکہ یہ میرا ایک پیغام اتنا خوبصورت تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہوں، ایسے لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہوں جو اس معاشرے کے فعال ممبرز ہیں، جو اس بات کو کرنا چاہتے ہیں. تو میں اپنی اس فارم میں ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہتی ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کر سکیں، اور اس سفر میں ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے چلے جائیں. چونکہ دیکھیں ہمیں یہ سفر بہت ضروری ہے کرنا، چونکہ ہمارے پاس جب ہم اس سفر پر چلے جاتے ہیں، یقین مانیں جب پھر انسان پتہ ہے اپنے آپ کو کیسے فیل کرتا ہے. پھر یوں لگتا ہے سمندر کا پانی ہے، بہتا ہوا پانی، اور ایک پتا جو ٹوٹا ہوا ہے اور زرد بھی ہے، ٹوٹ گیا ٹہنی سے، اور وہ اس کے بہاؤ میں بہتا چلا جا رہا ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی میں ڈوبوں گا، میں کچھ ہوں گا. چونکہ انسان جب اس لے میں آ جائے نا زندگی میں، پھر اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، پھر نہیں فکر ہوتا کہ اس کو کس چیز سے نقصان ہوگا، کس سے فائدہ ہوگا. ہاں کچھ ہمارے پری ریکوزٹ ضرور ہیں زندگی کے، اس پری ریکوزٹ کو ہمیں مکمل کرنا ہے. جو ہماری ایمانتیں ہیں، ہماری جسم، ہماری ذات، ہمارا اپنا آپ، وہ سب ہمارے پاس ایمانت ہے. اور سب سے بڑی ایمانت وہ علم ہے جو ہمارے پاس ہے، جس کو ہمیں لوٹانا ہے. ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑی دولت نہیں، ہمارے پاس اگر علم نہیں، شعور ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ جو کچھ آپ نے جتنی ترقیاں کی ہیں، جتنی دنیا میں ترقی کی ہے، سب شعور کی بنا پہ کی ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آئنسٹائن نے یہ بنا دیا، وہ نیوٹن نے یہ کیا، نیوٹن کو آئنسٹائن نے غلط کہا. نہیں، اس نے اس کی ایکسٹینشن کی. He never, he never said you are wrong. He just disproved that theory and continue the next. So ہمیں ڈسپروو کر کے آگے کنٹینیو کرنا ہے، اور لیکن اس سے بہتر صورت دینی ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ زمین جو چپٹی تھی، زمین جو تھی وہ گول تھی. نہیں، ہمیں اگر نئی تھیوری دینی اس کو پروف کیجئے. ہمیں اگر آگے بات کرنا ہے تو اس کے لیے شعور کو استعمال کیجئے. اگر ہم کوئی چیز اپنے دماغ میں ہے تو اس کو لے کے آئیے، پیش کیجئے. آپ کو وہ رب نے پورا ایک اپنا نظام دیا ہوا ہے. تو اس لیے وہ جو سائنسدان کا علم ہے وہ بھی سائنسدان کا نہیں ہوتا، وہ بھی رب کا ہی علم ہوتا ہے. یقین مانیں جب آپ رب کے علم کو، چونکہ کائنات اس کے ظہور کا ایک پورا منتہا ہے جو پھیلا ہوا ہے 400، اس کو ہم جب تک سمجھتے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. پھر آپ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں یا کسی جنگ کی، یا یہ ہمارے نیبر ان بھارت کی ہمارے دھمکیاں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی، یا ہمیں کوئی بھی رشتہ تنگ نہیں کر سکتا. پھر سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے تنگ ہوتے ہیں، ہمیں وہ تنگیاں بھی محسوس نہیں ہونے لگیں گی. یقین مانیں آج کے دور میں سب سے بڑی تنگی ہو رہی ہے آپ کو ذہنی امراض کی. وہ ذہنی امراض کیوں ہیں؟ چونکہ ہمارے اندر ایک وی ڈونٹ ہیو دیٹ پوائنٹ آف، ہم ایک افرمیشن کہ ہمیں ابھی اپنے آپ سے ہوا ہی نہیں، تسلی نہیں ہو رہی کہ ہم نے وہ جو کرنا تھا ہم نے کیا ہی نہیں ہے. خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. تو نصیب وہ ہے
جس کو ہم خود کارو کرتے ہیں. ہم خود اپنے ہاتھ سے، جیسے پینٹر بناتا ہے نا، ہم اپنا نصیب بناتے ہیں. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اینٹیں کاٹ رہا ہے، وہ جو روڑی بناتے ہیں سڑک کے اوپر، وہ شخص جو ہے وہ کتنا ارے وہ تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنے آرام کی نیند سوتا ہے. ہم بنا کے گھروں کو تالے لگاتے ہیں، وہ مزے سے سوتا ہے. زندگی کے حسن کو اپنی نظر سے نہ دیکھیے، اب دوسروں کی نظر سے بھی دیکھیے. کیا پتہ ہے وہ کتنا مطمئن ہے. چونکہ نفس مطمئنہ کی آغاز ہی وہیں سے شروع ہوتا ہے. چونکہ ہماری آنکھوں کے آگے تو پردے پڑے ہوئے ہیں. ہم کتنے کتنے بڑے محلات میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں. یقین مانیں ان محلوں میں رہنے والے لوگوں کی کبھی آپ داستانیں سنیں تو حیران رہ جائیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یا ان کے مینٹل فاگنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں ہے سامنے یہ بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جب ہم نے اپنے ذہنی شعور کو اور اپنے ان چیزوں کو اس میں میٹیریل چیزوں کو شامل کیا. تو میں اپنے اس کا پورا آپ کو ایک متن دوں گی اور وہ ہوگا، لیکن امید ہے کہ آج ہم اتنی ہی بات کریں، اور اس کے بعد اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے کویسچنس لے لیتی ہوں.